بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر زنگ آلود دل کے لیے آب رحمت ہے۔ رب کا ذکر مصائب و آلام کو ٹالتا ہے۔ ذکر و اذکار سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بند راہیں کھلتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہر مصیبت اور تکلیف میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا حکم ہے۔ جب کوئی مشکل ہو، حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، تو ذکر و اذکار کی زیادتی کر دیں۔ یہ دو چیزیں جو انسان بھی تھام لیتا ہے، اس کی بگڑی سنور جاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دے دیا ہے کہ استغفار کریں اور میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے اس میں اعظم کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے: ذکر بالجہر یعنی تیز آواز میں ذکر کرنا۔ اس ذکر کی ضرب سے دل پر ایک خاص اثر پڑتا ہے، آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، سننے والوں میں بھی ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے، اور ذکر کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کی ہر چیز ایمان کی گواہ بن جاتی ہے۔ دوسرا ذکر خفی یعنی صرف دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ زبانی ذکر سے قلبی ذکر کو بزرگان دین نے اس لیے افضل قرار دیا ہے کہ مرتے وقت زبان بند ہو جاتی ہے مگر دل بند نہیں ہوتا۔ جس کا دل ذاکر ہو تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ذکر پر ہی اللہ تعالیٰ موت دے گا۔ ہمارے ایک بھائی بتاتے ہیں کہ 4 سے 5 سال ہو گئے تھے، گھر کے مالی حالات بڑے خراب تھے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے تو کامیابی نہ ملتی، کوئی کاروبار شروع کرتے تو اس میں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا، کہیں پر کوئی جاب کرتے تو جاب چلی جاتی۔ کہتے ہیں کہ گھر کے مالی حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ والد صاحب ضعیف تھے، گھر میں 2 بہنیں غیر شادی شدہ تھیں جن کی شادیاں کرنی تھی، گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر تھیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے گھر کا گزارا چلا رہا تھا، دن رات اسی پریشانی میں گزرتے تھے۔ بتاتے ہیں کہ ایک دن یوٹیوب پر کچھ سرچ کر رہا تھا تو ایک ویڈیو نظروں کے سامنے آ گئی جس میں استغفار کی فضیلت و برکات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے رحمت کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے روزانہ استغفار پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ روزانہ میں 7000 مرتبہ استغفار پڑھتا۔ استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلوں اور حاجتوں کے لیے دعا بھی کرتا۔ کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے میں جہاں پر نوکری کرتا تھا تو وہاں پر دوبارہ کوشش کرتا ہوں، شاید کام بن جائے۔ جس کمپنی میں وہ پہلے جاب کرتے تھے اس کی پالیسی یہ تھی کہ جو بندہ ایک دفعہ خود سے ریزائن کر کے چلا گیا تو دوبارہ سے وہ کمپنی اسے کام پر نہیں رکھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی طرح سے پتہ تھی، لیکن استغفار پڑھنے کی برکت سے دل میں ایک عجیب سی امید پیدا ہو گئی تھی، اور سوچا کہ اللہ پاک چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی امید اور یقین کے ساتھ میں استغفار کا ورد کرتے ہوئے دوبارہ اس کمپنی میں جاب کے لیے چلا گیا۔ ان کے اونر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمارے پاس کوئی ویکینسی نہیں ہے، جب جگہ خالی ہوئی تو آپ کو بتا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندازہ تو پہلے سے ہی تھا کہ یہ پرانے لوگوں کو دوبارہ سے نوکری پر نہیں رکھتے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے، استغفار کی طاقت پر یقین کر کے چلا گیا تھا۔ خیر میں وہاں سے واپس گھر آ گیا، نا امید اور مایوس ہو کر واپس تو آ گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے استغفار کا ورد کرنا نہیں چھوڑا۔ 7000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھنے کی روٹین بنائی ہوئی تھی۔ 3-4 دن کے بعد مجھے اسی کمپنی سے کال آئی کہ آپ آ کر کمپنی کو جوائن کر لیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ نہ تو انہوں نے کوئی فارم فل کروایا، نہ ہی کوئی اور ریکوائرمنٹ رکھی، بس مجھے سیدھا یہ بول دیا
کہ آپ آ کر کل سے جوائن کر لیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ استغفار کی برکت تھی۔ یہ اچھی اور بڑی کمپنی تھی۔ پچھلی دفعہ انہوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے مجھے فارغ کر دیا تھا۔ خیر، اگلے دن سے میں نے جوائننگ دے دی اور پوری دل جمعی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کمپنی میں عورتوں کے لیے ایک علیحدہ سیکشن تھا، جس کی نگرانی بھی ایک عورت سپروائزر ہی کیا کرتی تھی۔ باقاعدہ صبح تلاوت قرآن پاک کے ساتھ کام کا آغاز کیا جاتا اور عورتوں کے سیکشن میں کسی بھی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نماز کے وقت پر نماز پڑھوائی جاتی۔ تھوڑے ہی دن کام کرتے ہوئے گزرے تھے کہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں عورتوں کے سیکشن میں جگہ خالی ہے۔ میری بڑی بہن کئی دفعہ کہیں پر کام کرنے کی ضد کر چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو اس وقت میں وہاں پر درود پاک کا ورد کر رہا تھا۔ میں اپنے فری وقت میں درود یا استغفار کا ورد کرتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بہن کے بارے میں یہاں پر بات کر لوں، کیونکہ ایک تو اس کمپنی کا ماحول اچھا ہے، دوسرا ویسے بھی عورتوں کے اندر ہی کام کرنا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کمپنی کی پالیسی یہ تھی کہ جو بندہ اس کمپنی میں کام کر رہا ہے اس کا کوئی بھی رشتہ دار اس کمپنی میں کام نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے درود پاک اور استغفار کا ورد کرتے ہوئے وہاں پر بات کی۔ درود پاک اور استغفار کی برکت سے ان لوگوں نے میری بہن کو بھی وہاں پر جاب کے لیے رکھ لیا اور وہ وہاں پر جاب کرنا شروع ہو گئی۔ وہاں پر موجود لوگ بہت حیران تھے کہ اس کمپنی کی تو پالیسی ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک شخص وہاں پر کام کر رہا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو تو کمپنی کام پر رکھتی ہی نہیں، اور دوسرا جو ایک دفعہ کمپنی سے ریزائن دے دے تو دوبارہ کمپنی اس کو کام پر نہیں رکھتی۔ کہتے ہیں کہ کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے تو پتہ تھا کہ یہ سب درود پاک اور استغفار کی برکت سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے راہیں کھولتا ہے، رزق دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ پاک بیٹے عطا فرماتا ہے، اولاد نرینہ دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے پر رزق کی بارش ہوتی ہے، اللہ پاک اسے غیبی رزق عطا فرماتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے کے گناہ مٹتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ استغفار کی مزید برکت میں نے یہ دیکھی کہ میرے والد صاحب بہت سالوں سے بیمار تھے، بستر سے لگے ہوئے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے۔ استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں بھی صحت عطا فرما دی اور وہ دوبارہ سے چلنا پھرنا شروع ہو گئے۔ میری بھی نوکری ہو گئی اور بہن کی بھی نوکری لگ گئی۔ گھر کے مالی حالات بہتر ہو گئے۔ مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے جو قرضہ سر پر چڑھ گیا تھا وہ اترنا شروع ہو گیا۔ کہاں پر تو گھر میں ایک وقت کا کھانا بنتا تھا تو دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اور گھر میں رزق کی ریل پیل ہو گئی۔ رزق میں خیر و برکت پیدا ہو گئی، ساتھ ساتھ گھر امن و سکون کا گہوارہ بن گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ سب استغفار کے معجزات ہیں، تو میں اسی لیے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو شاید کوئی اور پریشان حال دیکھ لے اور اس کی پریشانیاں بھی استغفار پڑھنے کی برکت سے دور ہو جائیں۔ استغفار اور درود یہ دونوں بند راہیں کھولنے کے لیے اکسیر ہیں۔ آپ صرف اس بات کا یقین دل میں پیدا کر لیں کہ اگر آپ کو زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی آ گئی ہے تو درود پاک کی کثرت کر دیں، استغفار کی کثرت کر دیں تو اللہ پاک آپ کو اس مصیبت، اس پریشانی سے ضرور نجات عطا فرما دے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، تو ویڈیو میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے لیے دعا کر دے، میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں درود پاک اور استغفار ضرور ٹائپ کریں۔